فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان إلى آخر الحديث۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں مدینے کے بازار میں پھر رہا تھا۔ شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ بیچنے آیا تھا۔ نبت ایک قوم کا نام ہے جو شام میں آباد تھی، اور اس قوم سے تعلق رکھنے والوں کو نبتی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سوداگر ہوتے تھے اور یہ مختلف شہروں میں آتے اور جاتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک نبتی جو مدینے میں غلہ بیچنے آیا تھا لوگوں سے کہنے لگا کیا کوئی ہے کہ جو مجھے بتلا دے کہ کعب ابن مالک کون ہے؟ لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا خط دیا۔ میں پڑھا لکھا تھا سو میں نے خط پڑھا، اس میں اس نے لکھا تھا اما بعد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھا اور کہا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں اسے لے کر بڑھا اور تنور میں ڈال کر جلا دیا۔ جب 50 میں سے 40 روز گزر گئے اور ابھی تک میرے متعلق بذریعہ وحی کوئی حکم نہ آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا کہ اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ بس علیحدہ رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا پیغام میرے دونوں ساتھیوں کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اور ان کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ بہت بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر میں ان کی خدمت کروں تو کیا حضور کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم ان میں کسی چیز کی طرف کوئی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کی قسم جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت سے اب تک وہ روئے جا رہے ہیں۔ مجھ سے میرے گھر والوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کی اجازت دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کروں گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے پوچھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب دیں گے، جبکہ میں جوان بھی ہوں۔ اس کے بعد میں نے 10 راتیں اور گزاریں، اور جب سے ہم سے بات کرنے سے منع کیا گیا تھا اس وقت سے 50 راتیں ہو گئیں۔ میں نے 50ویں رات کی صبح فجر کی نماز اپنے گھر میں ایک گھر کی چھت پر پڑھی۔ نماز کے بعد میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ میں تنگ دل تھا، اور زمین بھی اپنی وسعتوں کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلع پہاڑ پر چڑھا ہوا بآواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب ابن مالک بشارت ہو۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا اور میں سمجھ گیا کہ اللہ نے کشادگی کی صورت پیدا فرما دی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر سنا دی تھی، اور لوگ ہمیں یہ خوشخبری سنانے دوڑ پڑے۔ کچھ میرے دونوں ساتھیوں کو یہ خوشخبری دینے گئے، اور ایک شخص گھوڑے پر سوار میری طرف چل دیا۔ بنو اسلم کا ایک شخص میری طرف دوڑا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی آواز گھوڑ سوار سے پہلے مجھے پہنچی۔ جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی کہ مجھے بشارت دے رہا ہے، میں نے اظہار تشکر کے طور پر اپنے بدن کے دونوں کپڑے اسے پہنا دیے، اور اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس ان دونوں کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ میں نے عاریتاً مانگ کر 2 کپڑے پہنے
اور میں خدمت اقدس میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اس حدیث کے پہلے جز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، از خود کسی کو نہیں لگتی، جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ لگ جاتی ہے۔ بعض حضرات شاید اس سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ بیماری وغیرہ میں احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیے احتیاط کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ احتیاط مستقل ایک الگ چیز ہے اور اس کا حکم الگ دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں جیسے آپ نے فرمایا کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو اس جگہ باہر سے اندر کوئی نہ جائے، یہ احتیاط ہے۔ جو اس طاعون کی جگہ پر ہو وہ اندر سے باہر نہ آئے، یہ احتیاط ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ دعوت کی ایک خاتون نے، صحابیہ خاتون نے، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بھی تھے، دونوں کی دعوت کی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے کچھ کھجوروں کے خوشے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ تناول فرمائیں۔ حضرت علی اس وقت نئے بیماری سے اٹھے تھے، کچھ بیماری تھی اس سے ابھی صحتیاب ہوئے تھے، اور کچھ نقاہت اور کمزوری تھی۔ انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور وہ کھجور کے خوشے سے کھجور توڑ کر کھانے کا ارادہ کیا، تو آپ نے ان کو روک دیا کہ علی ابھی نہیں کھاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تمہارے لیے ابھی یہ کھجور مناسب نہیں ہے۔ کچھ دیر میں وہ خاتون چقندر اور کچھ دوسری سبزیاں ملا کر ایک کھانا سا بنا کے لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ احتیاط آپ نے اس کا حکم دیا کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو عقیدہ مستقل الگ ہو کہ کوئی بیماری از خود کسی کو نہیں لگتی، لیکن اگر کسی بیماری سے احتیاط میں کوئی شخص کوئی عمل اختیار کرے تو بلا شک و شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، اور ہمیں اس کا مکلف بھی کیا گیا کہ ہم احتیاط کو پیش نظر رکھیں کہ بے احتیاطی سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اجعل لا اله الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين۔